کلمہ ایمان کی مثال ایک ایسے درخت سے بیان کی گئی کہ جس کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط ہوں اور قائم ہوں، دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں، اور تنا انتہائی طویل ہو، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو یہ ایسا درخت ہے جو ہر وقت پھل دے گا، ہر وقت سرسبز و شاداب رہے گا۔ اسے پانی نہ بھی دیا جائے تو اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، وہ خود ہی پانی حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی نیک اعمال آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان کا کلمہ مومن کے دل میں ثابت اور مضبوط ہے، اس کی برکت سے مومن کے نیک اعمال آسمانوں میں پہنچتے ہیں، اور ان نیک اعمال کی برکتیں اور ثواب مومن دنیا اور آخرت میں حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ درخت بتاؤ جو مومن کے مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ یعنی جس طرح مومن کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اور اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت سوچا، ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور جس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہو؟ چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لیے۔ جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، میں چھوٹا تھا، اس لیے میں ادباً خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح دل میں جاگزین ہو جاتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال۔ گندی بات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ گفتگو جو کفریہ ہے، کلمہ کفر، وہ جملے جو مومن کو بھی کافر بنا دیتے ہیں، وہ جملے جو کافر بکتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جیسے ایک گندا درخت، ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا۔ ما لہا من قرار، اب اسے کوئی قیام نہیں۔ مثلا اندرائین کا پودا جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اور بو بڑی ناگوار ہوتی ہے، اسی طرح مثلا لہسن کہ وہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا درخت کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند نہیں ہے، جس کا تنا طویل نہیں ہے اور نیچے جڑیں زمین میں ثابت نہیں ہے، اسے ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا گرا دیتا ہے،
اگر اسے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس پودے کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پودے کو اوپر سے کاٹ دیں تو پھر دوبارہ وہاں سے پودے کی کومپل پھر اگ جاتی ہے۔ یہاں پہ فرمایا ما لہا من قرار، اب اسے کوئی قیام نہیں، کوئی قرار نہیں، کیونکہ جڑ اس کی زمین میں ثابت اور مستحکم نہیں، شاخیں اس کی بلند نہیں ہوتی۔ یہی حال کفری باتوں کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور کوئی حجت اور برہان نہیں رکھتا جس سے استحکام ہو، نہ اس میں کوئی خیر و برکت کہ وہ بلندی قبول پر پہنچ سکے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں، کہ وہ ابتلا اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں، حق کی راہ میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، حق کی راہ سے اور دین اسلام سے نہیں ہٹتے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتا ہے، یعنی قبر میں، آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اس سے مراد قبر میں ثابت رکھتا ہے۔ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، جب منکر نکیر آ کر ان سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، مر ربو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما دینو کا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کی نسبت تو کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو مومن اس منزل میں اللہ کے فضل سے ثابت رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، یہ میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے، اس کے رسول، ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ قبر روشن منور کر دی جاتی ہے، اور آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ قبر میں منکر نکیر کو جواب صحیح نہیں دے سکتے، اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے ہیں ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہئی ہاتھ لا ادری۔ آسمان سے ندا ہوتی ہے میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، آگ کا بچھونا، دوزخ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، اس کو جہنم کی گرمی اور جہنم کی لپٹ پہنچتی ہے، اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں، عذاب کرنے والے فرشتے اس پر مقرر کیے جاتے ہیں جو لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے مارتے ہیں۔ اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے کرے۔ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں قبر کا ذکر کیا گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کو سلامت لے کر جائیں۔
خیر و عافیت کے ساتھ ہم جئیں، خیر و عافیت سے اس دنیا سے جائیں۔ جب دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شاندار رشک بھری شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔